تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہمارے پڑھنے کی چیزیں یہ ہیں، ہمارے پڑھنے کی چیزیں یہ ہیں۔ آج ہم رات کو بیٹھتے ہیں، سائنس کو اوپن کرتے ہیں، میتھ کو اوپن کرتے ہیں، فزکس، کیمسٹری، انگلش، اردو، ہم وہ کتابیں، میں اس سے منع نہیں کرتا، مگر ان کو اتنا ذہن میں سوار کرنا کہ اس کو بھول جائیں، صحابہ کو بھول جائیں، میرے بھائی یہ بہت بری چیز ہے۔ تو انہوں نے مجھے ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، ابھی تک اسلام لانے کی تمہاری رائے نہیں بنی؟ آپ نے فرمایا آگے آؤ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تم کو ہدایت دی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت اور شوق شہادت، کہ کس طرح ان کو شہادت کا شوق تھا۔ تو آج ہم جو پڑھنے والے ہیں اس کا ٹاپک ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ۔ حضرت خالد جو بہت بہادر صحابی ہیں، ان کے بارے میں ہم آج پڑھنے والے ہیں اور کچھ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسے انہوں نے اسلام لایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بلائی کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام لانے کا جذبہ پیدا فرما دیا اور ہدایت کا رستہ میرے سامنے کھل گیا، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تمام لڑائیوں میں شریک ہوا ہوں، لیکن ہر لڑائی سے واپسی پر مجھے یہ خیال آتا تھا کہ میں یہ ساری باغ دور بے فائدہ کر رہا ہوں، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو کر رہیں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے لیے روانہ ہوئے تو میں مشرکوں کے سواروں کا ایک دستہ لے کر نکلا، اور عثفان میں میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سامنا ہو گیا، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے آپ سے کچھ چھیڑ چھاڑ کرنی چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے اپنے صحابہ کو ظہر کی نماز پڑھانے لگے۔ ہم نے سوچا کہ ہم نماز کے دوران ہی آپ پر حملہ کر دیں گے، لیکن ہم کسی فیصلہ تک نہ پہنچ سکے، اس لیے ہم نے حملہ نہ کیا، اور اسی میں خیر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اس ارادے کا پتہ چل گیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو عصر کی نماز صلاۃ الخوف کے طریقے پر پڑھائی۔ اس بات کا ہمارے دلوں پر بہت اثر پڑا، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس آدمی کی حفاظت کا مستقل غیبی انتظام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ایک طرف ہو گئے اور ہمارے گوروں کا رستہ چھوڑ کر دائیں طرف چلنے لگے۔ اللہ اکبر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں قریش سے صلح کر لی اور قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی جمع خرچ سے واپس کر کے اپنی جان بچائی، تو میں نے اپنے دل میں کہا اب کون سی چیز باقی رہ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میں کہاں جاؤں نجاشی کے پاس؟ نجاشی نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر لیا ہے، اور ان کے صحابہ اس کے پاس امن سے رہ رہے ہیں۔ کیا میں ہرقل کے پاس چلا جاؤں تو مجھے اپنا دین چھوڑ کر نصرانیت یا یہودیت کو اختیار کرنا پڑے گا اور عجم میں رہنا پڑے گا، یا اپنے وطن میں باقی لوگوں کے ساتھ رہتا رہوں؟ میں اسی سوچ بچار میں تھا کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی قضا کرنے کے لیے مکہ میں تشریف لے آئے۔ میں مکہ سے غائب ہو گیا۔ عمرہ میں مکہ آئے، میں مکہ سے غائب ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر میں حاضر نہیں ہوا، اور میرے بھائی ولید بن ولید بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس عمرہ میں مکہ آئے۔ انہوں نے مجھے بہت تلاش کیا لیکن کہیں نہ پایا، تو انہوں نے مجھے ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد،
ابھی تک اسلام لانے کی تمہاری رائے نہیں بنی؟ اللہ اکبر، ابھی تک اسلام لانے کی تمہاری رائے نہیں بنی؟ اس سے زیادہ عجیب بات میں نے کوئی نہیں دیکھی، حالانکہ تم بہت عقل مند ہو۔ اسلام جیسے مذہب سے بھی کوئی ناواقف رہ سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا تھا کہ خالد کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو ضرور لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد جیسا آدمی بھی اب تک اسلام سے ناواقف ہے، اگر وہ اپنی ساری قوت اور محنت مسلمانوں کے ساتھ لگا دیتے تو ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، اور ہم ان کو دوسروں سے آگے رکھتے۔ اے میرے بھائی، خیر کے بہت سے مواقع تم سے رہ گئے، اب تو ان کی تلافی کر لو۔ یہ خط لکھا تھا ولید بن ولید، جو حضرت خالد بن ولید کے بھائی ہیں، انہوں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے اپنے بھائی کا خط ملا تو میرے دل میں مدینہ جانے کا ایک شوق پیدا ہوا اور اسلام کی رغبت بڑھنے لگی، اور مجھے اس بات سے بہت خوشی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں پوچھا، اور اس زمانے میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں ایک قحط زدہ اور تنگ علاقہ میں ہوں، اور میں وہاں سے نکل کر ایک سرسبز اور وسیع علاقے میں پہنچ گیا ہوں۔ میں نے کہا یہ سچا خواب معلوم ہوتا ہے۔ جب میں مدینہ آیا تو میں نے کہا اس خواب کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ضرور تذکرہ کروں گا۔ چنانچہ میں نے ان سے اس خواب کا ذکر کیا تو انہوں نے یہ تعبیر بتائی کہ علاقے کی تنگی سے مراد وہ شرک ہے جس میں تم مبتلا تھے، اور اس تنگ علاقے سے نکلنے سے مراد اللہ کی طرف سے اسلام کی ہدایت کا مل جانا ہے۔ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا پختہ ارادہ کر لیا تو میں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے کس کو اپنے ساتھ لوں۔ اس سلسلے میں میں صفوان بن امیہ کے پاس گیا اور میں اس سے کہا اے ابو وہب کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم کس حال میں ہیں؟ ہماری تعداد داروں کی طرح سے کم ہوتی جا رہی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب و عجم پر غالب آتے جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کا اتباع کر لینا چاہیے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہماری عزت ہے۔ لیکن صفوان نے سختی سے انکار کر دیا اور کہا کہ میرے علاوہ اور کوئی بھی نہ بچا تو بھی میں ان کا اتباع ہرگز نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ میرے علاوہ کوئی بھی نہ بچا تو میں پھر بھی ان کا اتباع نہیں کروں گا، یعنی میں اکیلا رہ گیا پھر بھی میں ان کا عبادت نہیں مانوں گا۔ اچھا، اتباع ہرگز نہیں کروں گا۔ میں اسے چھوڑ کر چل دیا اور میں نے کہا اس آدمی کے بھائی اور والد کو بدر میں قتل کیا گیا تھا، اس لیے یہ نہیں مان رہے ہیں۔ پھر میری ملاقات اکرمہ بن ابی جہل سے ہوئی۔ میں نے اس سے وہی بات کی جو صفوان بن امیہ سے کی تھی۔ انہوں نے صفوان بن امیہ جیسا جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا میری اس بات کو چھپائے رکھنا۔ انہوں نے کہا اچھا، کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ پھر میں اپنے گھر گیا اور اپنی سواری کو تیار کروایا۔ میں اس کو لے کر چل پڑا تو راستہ میں عثمان بن طلحہ سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا یہ میرا دوست ہے، لو اس سے بھی اپنی بات کر کے دیکھوں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اس کے آبا و اجداد بھی مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو چکے ہیں، تو ان سے ذکر کرنے کا مناسب نہ سمجھا۔ پھر میں نے کہا ان سے ذکر کرنے میں کیا حرج ہے، میں تو اب جا ہی رہا ہوں۔ چنانچہ اسلام کے خلاف ہماری محنت کا جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ میں نے ان کو بتایا، اور میں نے یہ بھی کہا ہماری مثال اس لومڑی کی سی ہے جو کسی سوراخ میں گھس گئی ہو، تو اگر اس سوراخ میں ایک ڈول بھی پانی ڈال دیا جائے تو لومڑی کو نکلنا پڑے گا۔ پہلے دونوں ساتھیوں سے میں نے جو بات کی ایسی ہی ان سے بھی کی، وہ فوراً مان گئے
میں نے ان سے کہا میں تو آج ہی جانا چاہتا ہوں اور میری سواری مقام پر تیار بیٹھی ہے۔ ہم دونوں نے آپس میں مکہ سے باہر مقام یا حج پر اکٹھا ہونا طے کیا کہ اگر وہ مجھ سے پہلے وہاں پہنچ گئے تو وہ میرا وہاں انتظار کریں گے، اور اگر میں ان سے پہلے وہاں پہنچ گیا تو میں ان کا انتظار کروں گا۔ چنانچہ صبح سحری کے وقت ہم لوگ گھروں سے نکلے اور طلوع فجر سے پہلے ہی ہم لوگ مقام پر جمع ہو گئے جو انہوں نے طے کیا تھا، جمع ہو گئے۔ پھر وہاں سے ہم دونوں روانہ ہوئے۔ جب ہم ہدا مقام پر پہنچے تو وہاں ہمیں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ انہوں نے کہا تم لوگوں کو خوش آمدید ہو۔ ہم نے کہا تمہیں بھی خوش آمدید ہو۔ انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا تم گھر سے کس ارادے سے چلے ہو؟ انہوں نے کہا آپ لوگ گھر سے کس ارادے سے چلے ہو؟ ہم نے کہا ہمارا ارادہ تو اسلام میں داخل ہونے کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا ہے۔ انہوں نے کہا میں بھی اسی وجہ سے آیا ہوں۔ اب ہم تینوں ساتھ لیے اور مدینے چل۔ اللہ اکبر، اکیلے بندے نیت کی اور 3 بندے ہو گئے جاتے جاتے۔ اب ہم تینوں ساتھ ہو لیے اور مدینہ جا پہنچے اور ہیرا میں اپنی سواریاں بٹھا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے آنے کی خبر ملی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ میں نے اپنے صاف ستھرے کپڑے پہنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب چل پڑا۔ راستہ میں میرے بھائی مجھے ملے۔ انہوں نے کہا جلدی کرو جلدی کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری خبر مل چکی ہے اور وہ تمہارے آنے سے خوش ہیں اور تم لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم تیز چلنے لگے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکراتے رہے، یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر یا نبی اللہ کہہ کر سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ سلام کا جواب دیا۔ میں نے کلمہ شہادت پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے آؤ۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا آگے آؤ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تم کو ہدایت دی۔ پھر سے یہ لائن ایک بار پھر سے پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے آؤ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تم کو ہدایت دی۔ اللہ اکبر، تمہاری عقل و سمجھ کو دیکھ کر مجھے یہی امید تھی کہ تمہیں خیر ہی کی توفیق ملے گی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں جن لڑائیوں میں آپ کے مقابلے میں حق کے خلاف لڑا ہوں مجھے ان کا بہت خیال آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا اسلام اپنے سے پہلے کے تمام گناہ مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا اسلام اپنے سے پہلے کے تمام گناہ مٹا دیتا ہے۔ میں نے کہا آپ اس کے باوجود میرے لیے دعا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خالد بن ولید نے جتنی بھی کوشش اور محنت کی ہے اسے معاف فرما دے۔ پھر حضرت عثمان اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر حضور سے بیعت ہوئے۔ ہم لوگ سفر 8 ہجری کو مدینہ آئے تھے۔ اللہ کی قسم ضروری اور مشکل اموار میں حضور اپنے صحابہ میں سے کسی کو میرے برابر قرار نہ دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ ہم نے پڑھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ ان کا یہ پورا قصہ ہم نے پڑھا کہ وہ کیسے اسلام میں داخل ہوئے۔ تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہمارے پڑھنے کی چیزیں یہ ہیں، ہمارے پڑھنے کی چیزیں یہ ہیں۔ آج ہم رات کو بیٹھتے ہیں، سائنس کو اوپن کرتے ہیں، میتھ کو اوپن کرتے ہیں، فزکس، کیمسٹری، انگلش، اردو، ہم وہ کتابیں، میں اس میں منع نہیں کرتا، مگر ان کو اتنا ذہن میں سوار کرنا کہ اس کو بھول جائیں، صحابہ کو بھول جائیں، میرے بھائی یہ بہت بری چیز ہے۔ ہمارے آئیڈیل ہے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اسلام ہم تک پہنچایا۔ اور مجھے امید ہے، کیونکہ مجھے اس قصے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے کہ ایک بندے نے نیت کی اور 2 بندے اور ساتھ مل گئے۔ اللہ اکبر۔ تو کیوں نہ آج ہم سب نیت کر لیں انشاءاللہ تعالی جو میں نیکی کے کام کروں گا اور اس کی دعوت دوں گا اور برائی کے کاموں سے خود بھی رکوں گا اور دوسروں کو منع بھی کروں گا۔ جب اس کی نیت انشاءاللہ میں بھی کرتا ہوں تو
मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो सीखने को मिली होंगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो मिलते हैं आपके साथ इसी तरह की एक नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।